پاکستان کی پریس کو معلوم تھا کہ انہوں نے بارودی سرنگیں لگا لگا کے اگلی پی ٹی آئی حکومت کے لیے یہ تیار کر رہے تھے. حکومت کا انہوں نے خزانے کا دیوالیہ انہوں نے نکال چکا تھا. ایف آئی اے کا کیس جو کہ بجٹ کے دوران اس میں تیزی آئی ہے. عمران نیازی جو کہ انتقامی سیاست میں ڈوبا ہوا ایک شخص ہے، اس نے شہزاد اکبر کے ذریعے ایف آئی اے کے کال آف نوٹس بھجوائے. بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ لوگ بھوکے ہو گئے. میرے صوبے میں آؤ، میں آپ کو پھراتا ہوں، مجھے کچا مکان دکھا دو. مہنگائی اور لوگوں کی زندگی آپس میں جڑی ہوئی ہے. جس ملک میں مہنگائی نہیں ہو، سب کچھ رک جائے تو وہ ملک رک جائے گا. یہ عجیب فینومنا شروع کیا ہوا ہے کہ مہنگائی غربت. میں چیلنج کرتا ہوں، جائیں پھریں، مجھے غریب پیدا کر کے دکھا دیں. یہ اپوزیشن کا یہ ڈرامہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. پرویز خٹک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، انہوں نے چیلنج بھی دیا اپنی اسی گفتگو میں، جہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی نہیں ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، خوشحالی ہے، کہاں غریب ہیں، میرے اپنے صوبے میں کوئی کچا گھر نہیں ہے. وہیں پہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی چیلنج دیا اور کہا کہ جو میری 5 سال کی پرفارمنس ہے اور آپ نے جو جتنا وقت گزارا ہے اس پر پرفارمنس کو کمپیریزن کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس کی پرفارمنس اچھی ہے. پرویز خٹک صاحب اور جو دیگر زعما ہیں حکومتی، وہ بھی اپوزیشن کے اراکین بھی بجٹ کے فیور میں اگینسٹ میں بات کر رہے ہیں. شوکت ترین صاحب نے بھی بات کی ہے، ایگریکلچر سیکٹر پہ بھی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی گزشتہ 10 سالوں میں چونکہ اس سیکٹر کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، اس وجہ سے ہم فوڈ امپورٹر بن گئے ہیں. تو اسی وجہ سے جو فوڈ انفلیشن ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درآمد کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس انتخابی اصلاحات کے حوالے سے جو رابطے کیے جا رہے ہیں اور وہ انتخابی اصلاحات پہ چاہتے ہیں کہ ایک تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا ایک مشترکہ لائحہ عمل ہو جائے، اس کے اوپر پیش رفت جاری ہے. حکومت اسے بھی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ جی یہ کس منہ سے انتخابی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، کیونکہ انتخابی اصلاحات انہیں سوٹ نہیں کرتی ہیں. ساتھ ساتھ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے الیکشن کمیشن پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے. اور آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے صوبوں کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جو آئینی حقوق ہیں صوبوں کے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو بہت گہری بات ہے. آئینی حقوق سے مراد ان کا اشارہ 18ویں ترمیم اور اس کے نتیجے میں جو صوبوں کے جو حقوق ہے اس کی جانب ان کا اشارہ تھا. میرے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی محترم جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب. مجھے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات محترم جناب فیصل کریم کنڈی صاحب نے. اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب علی پرویز ملک صاحب. چیمہ صاحب، یہ جو آج پرویز خٹک صاحب نے بات کی ہے کہ جی مہنگائی ہوگی تو ملک چلے گا، نہیں ہوگی تو رک جائے گا، کہاں ہے غریب، کوئی غریب نہیں ہے، یہ ایسی پروپیگنڈا ہے، بڑی چیزیں ٹھیک ہیں اور میرے پورے صوبے میں کوئی ایک کچا مکان بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ریئلسٹک باتیں ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جتنی آپ کا انکم بڑھتی ہے تو چیزیں آپ کی مہنگی ہوتی ہیں، کیونکہ اکنامکس کا اصول ہے کہ جو بھی آپ کماتے ہیں شام کو آپ نے یہ سال کے اینڈ پہ یا دن کے اینڈ پہ یا مہینے کے اینڈ پہ اس کو کہیں نہ کہیں خرچ کر کے سونا ہے. وہ آپ کو اس کی پراپرٹی خریدیں، کوئی اس کو آپ سیونگ سرٹیفکیٹ خریدیں، اس سے کوئی بانڈ خریدیں، کوئی شیئر خریدیں، کوئی پراپرٹی خریدیں، کپڑا خریدیں، موٹر سائیکل خریدیں، جوتا خریدیں، خوراک خریدیں، واٹ ایور اٹ از. تو جتنا ویلتھ زیادہ ہوگی اتنی چیزیں مہنگی ہوں گی. اور اس میں سمپل سے جی ڈی پی، نامینل جی ڈی پی کی اور پرچیزنگ پاور پیرٹی کی بات کریں، پی 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 جی ڈی پی کی بات کریں، تو جو ڈفرینس ہے بیسیکلی یہی ہے کہ جہاں کہیں ویلتھ زیادہ مہنگائی ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں مہنگی ہیں. سو جو کسی ملک کی آپ کہہ لیں کہ جی ڈی پی نارملی سارے ملکوں کا کچھ نہ کچھ بڑھ رہا ہوتا ہے، تو جتنا بڑھتا ہے اتنے کے ساتھ مہنگائی پرماننٹ فینامنا ہے. لیکن اگلی بات جو خٹک صاحب نے کی ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مہنگائی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ دیکھیں، 2 قسم کا سروے موجود ہے کہ موسٹ افورڈیبل کنٹریز کون ہے. تو ٹاپ 50 کنٹریز جو موسٹ افورڈیبل ہے ان میں پاکستان نمبر 1 ہے. پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہے جو موسٹ افورڈیبل ہے. اس سروے کا جو سٹینڈرڈ ہے یہ یاہو آفیشیل نے بنایا ہے، آپ اس میں دیکھ لینا ذرا.
اس کا اسٹینڈرڈ ہے نیو یارک سٹی. نیو یارک سٹی کے حساب سے وہاں جو چیز 100 روپے کی ملتی ہے ہمیں 18.24 روپے کی ملتی ہے. سب سے سستے ہم ہیں. پھر آپ کہہ لیں کہ انڈیا اور باقی یہ افغانستان اور بنگلہ دیش وغیرہ آتے ہیں. سب سے دنیا میں سستا ملک ہم ہیں. پھر دوسرا ہے کہ انکم اور پرچیزنگ پاور، اس کا کمپیریزن کر کے تو اس میں دنیا میں نمبر 1 جو سب سے افورڈیبل کنٹری ہے انڈیا ہے، اس کے بعد سعودی عربیہ اور تیسرا نمبر پاکستان کا ہے. سو پاکستان جو ہے پرچیزنگ پاور کے حساب سے یا انکم اور پرچیزنگ پاور کا ایک کمبائن انڈیکس بنائیں اس کے حساب سے، یا صرف پرچیزنگ پاور کا ورسز نیو یارک انڈیکس بنائیں تو اٹس دا موسٹ آپ کہہ لیں افورڈیبل کنٹری. سو ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے وہ زیادہ ٹی وی اسکرین پہ زیادہ نظر آ رہی ہے. کچھ لوگ ہم سے شاید ناراض تھے یا ناراض ہیں. ادروائز یہ جتنے بھی آپ سروے کریں گے یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان مطلب اس میں مہنگائی نسبتاً کم ہے. وہ آپ تیل کی بات کر لیں، خوراک کی بات کر لیں، باقی چیزوں کی بات کر لیں، وہ ڈیفینیٹلی. باقی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کل تھوڑا کھانے پینے والی چیزیں مہنگی ہوئی ہیں یا ان میں تھوڑی مہنگائی زیادہ ہے، وہ زیادہ تھی تو اس کو مینج ہم نے اس طرح کیا ہے کہ ہم نے 256 ارب کا احساس پر رکھا ہے. ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ دیا 680 روپے کی سبسڈی اناؤنس کی ہے. جو سبسڈی ہے وہ بھی ان طبقات کے لیے ہے جو جن کی پرچیزنگ پاور ہے، ان کی پرچیزنگ پاور بڑھانے کے لیے ہے. پھر اس میں آپ کہہ لیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی کو تیز کرنے کے لیے جو ہم نے سپلائی سائڈ اکنامکس میں جو پیکج دیا ہے نوجوانوں کے لیے، کسانوں کے لیے، 40 لاکھ گھروں کے لیے 3 لاکھ روپے کا جو سبسڈی دی ہے ہم نے، وہ اگر دیکھیں تو اس بجٹ میں امیر طبقات کے لیے، ایک صنعت کار کے لیے، غریب طبقات کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے یا منیمم انکم ویج ریٹ کے حوالے سے سارے طبقات کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے اور ایک بڑا تاریخی بجٹ پیش کیا گیا ہے. یہ اچھا بجٹ پیش کیا گیا ہے، لہٰذا سکھ کا سانس لوگوں نے لیا ہے. اچھا چلیں جی. فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ خٹک صاحب آپ کے صوبے کا کہہ رہے تھے کہ کوئی ایک کچا گھر دکھا دیں اور مہنگائی کدھر ہے. اور جو چیمہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی جو سروے آ رہے ہیں کمپیریزن کر لیں، ہم تو ون آف دی موسٹ افورڈیبل کنٹریز میں سے. بسم اللہ الرحمن ٹاپ موسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں پتا یہ سروے کون سی سروے ہے. انہوں نے یاہو کا وہ کیا، اگر ہمیں لنک بھجوا ہم یہ سروے چیک کر لیں کہ کون سی سروے ہے اور کیسے ہے، کہ تاکہ ہم ایک یاہو کا ہے اور ایک گو بینک کمپنی کا، دونوں سروے چیک کر لیں. ہم کم از کم جو ہے وہ قومی خوشی منائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ چیزیں کتنی پاکستان میں سستی ہیں. باقی کنڈی صاحب میں آپ کو لنک بھی بھیجتا ہوں اور سروے بھیج دیتا ہوں، مجھے نمبر بھیج دینا. بالکل جی. تو وہ جو ہے سر، اور پرویز خٹک صاحب کو تو آپ دیکھیں اتنا ٹینس ماحول، اتنی لڑائی گزری اور اس کے بعد کچھ کامیڈی شو بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. تو انہوں نے آج کامیڈی شو کا وہ کیا. آپ سیریس ہی نہیں لے رہے. پرویز خٹک وزیر دفاع ہیں، ان کی پارلیمانی پارٹی کی وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میں نے بڑے چن کے یہ لفظ کامیڈی شو کیا ہے. میں کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا تھا. اور طرف جاتا شاید الفاظ حذف ہو جاتے یا آپ اپنے لائیو شو میں اس کو شاید وہ بیپ کر دیتے. ٹھیک ہے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کامیڈی شو کیا. اب دن کے 2 بجے انہوں نے یہ تقریر کی، غالباً 2 بجے تھے، غالباً 3 تھے. تو 3 بجے تقریر کی. تو ہم 2-3 بجے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ بندہ جو ہے وہ نیند آ رہی ہوتی ہے، کیلولہ لینے کے لیے ہوتا ہے، شاید اس لیے انہوں نے بات کی ہو. اور مطلب کہ کیا مطلب مجھے بتائیں کہ میرے ساتھ چلیں میرے صوبے میں اور میرے پاس ایک اچھا مکان نہیں ہے. کون سی اپنے ممبر ہنس رہے تھے ان کے، وہ سمجھ میں بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں. اور مجھے انفارمیشن نہیں، میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ شاید انہوں نے کوئی ذکر کیا ہے BRT کا بھی، اس کی لینتھ کا. اگر وہ واقعی جو مجھے انفارمیشن ملی وہی لینتھ ہے، میں نے ابھی اسپیچ اس کی پوری نہیں دیکھی، اگر وہی لینتھ کا ذکر انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا کہ جی تفصیل میں بتاؤں. اور BRT اگر آپ اتنے بھی اچھے لوگ ہیں اور آپ بالکل آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ تھرڈ پارٹی آڈٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ آپ کیوں FIA اور سپریم کورٹ کے بھی چھپے ہیں؟ لے کاغذ پھینکے عوام اس کے سامنے کہ یہ کاغذات ہیں اور ہمیں بتائیں کہ کدھر وہ ہوئی ہے. کبھی آپ FIA جاتے ہیں، کبھی آپ سپریم کورٹ کے پیچھے چھوتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. تو آ جاتے کہ یار یہ BRT ہے 40 ارب کی BRT. ہم کہتے ہیں کہ 40 ارب کی BRT جو بنائی ہے PMLL نے، واقعی وہ کرپشن شدہ تھی. اور آپ کی جو 100 ارب سے اوپر جو BRT ہے وہ زمزم سے دھلی ہوئی ہے. لیکن آپ چھپ رہے ہیں. لیکن کب تک آپ چھپیں؟ کب تک آپ حکومت میں ہو؟ کب تک آپ لوگ کا یہ پیار محبت والا فیئر چلتا رہے گا؟ آخر تو پیار محبت ختم ہوگا اور پھر کیس آپ کے بھی کھولیں گے. پھر ہم پوچھیں گے کہ اب بتائیں نا کچے مکان. اب مجھے بتائیں تو صحیح، اب پاکستان میں صوبے میں اور خیبر پختونخوا میں کہہ رہے ہیں کچے مکان نہیں ہے. یار کون سی دنیا میں یہ رہتا ہے؟
किधर है डिफेंस मिनिस्टर इस मुल्क का? खुदा के बंदे, अभी ये हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री चलाएगा? खैर चलाने के काबिल तो नहीं है, चला तो कोई और डिफेंस मिनिस्ट्री को, तो ये अच्छा है कि ऑफिस तक छोड़ देंगे, आप ऑफिस आ जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री तो नॉर्मली हमारी आर्मी चलाती है, बाकी मिनिस्टर बेचारे का क्या होता है? कह रहे हैं गरीब कहाँ है आप, मतलब ये तो ऐसी प्रोपेगेंडा है। बस अभी उसने इतनी बड़ी बात किया, खुदा में इस उससे बचाए अजाब से, आने वाले अजाब से, क्या कहते हैं गरीब इस मुल्क में नहीं है। ये बादशाह की बेटी वाला बात है कि ये लोग कह रहे थे भूख से मरे, कहते किधर है भूख से मरे? ये मतलब है कि रोटी रख हैं, केक खा लें या रोटी खा लें, ये तो वही है। ये कहेंगे यार पिज़्ज़ा खा लें, सैंडविच खा लें, मतलब क्या मतलब क्या बयान दिया। और ये सीएम रहे 5 साल सीएम रहे, अभी मुल्क के दिफाई अमूर को चला रहे हैं। अगर ये हाल हमारे मुल्क के दिफा का है तो आप बस दुआ करें खुदा कुछ हमारे ऊपर कोई ऐसी वो न लेके आए, वरना दिफा तो हमारा अल्लाह मजबूत हाथों, बहुत ही मजबूत हाथों में, ऐसे मजबूत हाथों में कि बिल्कुल एल्फी लगी हुई है। अली परवेज साहब, जो चीमा साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कंपैरिजन कर लें, और फिर जिस तरीके से कि ये तो इकोनॉमिक का प्रिंसिपल है, जीडीपी बढ़ती है, चीज़ें, उससे आप एग्री करते हैं चीमा साहब के दलाइल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने याद किया आज। देखें, जो परवेज़ खटक साहब की मंतक है, मेरी तो उस पर माफ़ी समझें, क्योंकि मैं तो एक नालायक आदमी हूँ। मैं खटक साहब वाली इकोनॉमिक्स से तो मैं तो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ, ठीक है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो एमिनेंट, दो आपके पाकिस्तान के एमिनेंट तरीन इकोनॉमिस्ट हैं, हफीज़ कारदार साहब, शाहिद कारदार साहब और हफीज़ पाशा साहब, उन्होंने जो अपनी रिसेंटली पॉवर्टी सर्वे किया है, उसके अंदर तो जो लोग एब्जेक्ट पॉवर्टी के अंदर चले गए हैं, उसके अंदर 2 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है। और आपको मैं ये बात भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो हुकूमत है जिसने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, आप जानते हैं हर ऑल्टरनेट ईयर के अंदर पॉवर्टी मैपिंग होती है। इन्होंने 2000 मेरे ख्याल से 19 का जो सर्वे है अभी तक उसको भी रिलीज नहीं किया हुआ। तो ये जब नंबर्स ऑफिशियली भी आपके इकोनॉमिक सर्वे के साथ आ नहीं रहे, तो परवेज खटक साहब आके टीवी पे जो मर्जी क्लेम करें, पर जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं मेरे ख्याल से उसके बारे में अच्छा खासा लिख चुके हुए हैं। ये पाइड की भी आपके शहर के अंदर ही पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, उसने भी ये वेरीफाई किया है। और इन सारी रिपोर्टों को एक साइड पे कर दें, आप देखें क्या आपको प्रैक्टिकल वैलिडेशन कि एक आम आदमी के क्या हालात हैं। वो ज़िमनी इलेक्शन जो पिछले 6-7 महीने के अंदर हुए हैं, उसके अंदर आपको नहीं मिल गई है। तकरीबन मेरे ख्याल से 10-11 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पिछले 6-7 महीने के अंदर, एक के अलावा सारे जो हैं वो हुकूमत हार चुकी हुई है। और ऐसी सीटें भी जो आपने लेटेस्ट इलेक्शन देखा जो हुआ कराची के अंदर, कि ये अपने वहां से इन्होंने फैसल वावडा को वो सीट जितवाई थी, वो किस तरह जितवाई वो एक अलहदा बहस है, पर आज इनकी वहां पे जमानतें जब्त हुई हैं। तो उसकी प्रैक्टिकल वैलिडेशन भी जो है वो लोगों की शक्ल के अंदर, लोगों की जो राय है उसकी शक्ल के अंदर आपके सामने आ गई हुई है। और अब मैं आपको बताऊं, जो ज्यादा फिक्र की बात है कि ये जो अभी बजट लेके आए हैं ना, उससे ये सिचुएशन अब और बदतर होगी, क्योंकि जो इन्होंने ये टारगेट रखा है कि हम 1100 अरब का जो रेवेन्यू बढ़ाएंगे, उसके अंदर हाफिज साहब 34% जो है तकरीबन वो है लोगों की आमदनियों को जो टैक्स करना है। बाकी का सारी जो टैक्सेशन है वो इनडायरेक्ट है। इसका मतलब है चीजों की कीमतों के अंदर ये टैक्स ऐड किया जाएगा और सिचुएशन वर्सन होगी। चीनी के अंदर ये होगा, आपने पोल्ट्री की फीड के अंदर आपने बढ़ा दिया है, आपने जो आटे की मिलें हैं उनका टर्नओवर टैक्स 1% बढ़ा दिया, आपने क्रूड ऑयल के ऊपर जनरल सेल टैक्स लगा दिया। तो इन चीजों से जो ये सारे के सारे हालात हैं वर्सन होंगे। इसके अलावा जो इन्होंने पीडीएल के लिए वहां पे जो अपनी प्रोजेक्शंस की हुई हैं, 600 अरब रुपए इन्होंने वहां से रियलाइज करना है, जिसका मतलब ये है कि आज हाफिज साहब पीडीएल जो है पेट्रोल के ऊपर 3 रुपए के करीब है और डीजल के ऊपर तकरीबन 5 रुपए के करीब है। अगर इन्होंने 650 अरब का ये टारगेट अचीव करना है तो इनको अगले साल पेट्रोल की कीमत जो है वो कम से कम 25 रुपए बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके बाद जो नया महंगाई का तूफान आएगा, उसके बाद अगर चीमा साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दोस्त अपनी आमदनियां समझते हैं न्यूयॉर्क के मुताबिक हैं और हम ये कीमतें एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इनको मैं कुछ नहीं कह सकता। पर प्रैक्टिकली लोगों की जो सड़कों के ऊपर सूरत हाल है वो बिल्कुल शैटर हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और वो दवाइयां देते हैं कि इनसे हमें छुटकारा हासिल करवा के दो। ये आपको बाई इलेक्शंस के अंदर नजर भी आई है। ये चीमा साहब, ये जो अली परवेज साहब ने कहा 5.8 के करीब जो ट्रिलियन का टारगेट है रेवेन्यू का, वो कहते हैं ये इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी, महंगाई मजीद बढ़ेगी। क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिन्हें बिजली में भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पेट्रोलियम का खुद शौकत तरीन साहब ने कहा कि 20 से 25 रुपए ले लीजिए। तो अगर ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं, फिर अगर IMF के प्रेशर पे आपको बिजली के प्राइसेस बढ़ाना पड़ते हैं, फूड इन्फ्लेशन और बढ़ता है, तो ये महंगाई तो फिर कहीं से कहीं पहुंच जाएगी एक साल के अंदर। और GDP भी वो 4% के ऊपर कहते हैं कि सस्टेन करना कोई इतना आसान नहीं होगा नेक्स्ट ईयर में।
نہیں GDP تو 4.8% زیادہ ہوگا، کیونکہ جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں، اس کی بات کر لیں یا سروسز سیکٹر میں دیکھیں یا ہم اس کو دیکھیں زراعت کو دیکھیں، تو GDP تو مجھے 4.8% زیادہ نظر آ رہا ہے. بٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس کلیکشن کی بات ہے، ٹیکس کلیکشن ظاہر ہے ڈائریکٹ پہ بڑھے گا، انڈائریکٹ پہ بڑھے گا. ہمارا جو میجر زور ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بیس بڑی کرنے پہ ہے. سو بیس بڑی کرنا جو ہے یہ ہمیں پہلے بھی سکسیس ملی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ملے گی. ہم ٹیکس کلیکشن بڑھ رہی ہے. باقی مہنگائی کا ٹارگٹ ہمارا سنگل ڈیجٹ ہے، 8% ہے، وہ انشاءاللہ ہم اچیو کریں گے ڈیفینیٹلی. اور اس میں مجھے زیادہ جو سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے وہ ایگریکلچر یا فوڈ انفلیشن سے نظر آ رہی ہے. فوڈ انفلیشن پچھلے سال زیادہ رہی ہے، گلوبلی زیادہ رہی ہے. اس سال ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس کو ریورس ہوگی یا یہ آپ کہہ لیں کہ نیوٹرل ہو جائے گی. لہٰذا ہمیں فوڈ چونکہ بینگ اوور آل اگر دیکھیں تو ہمارے آلموسٹ 40% لوگ ایسے ہیں جن کی انکم لیول بہت تھوڑا ہے، ان کے سارے ایکسپینڈیچر میں میجر جو ایکسپینس ہے وہ فوڈ کا ہے. سو فوڈ کا اگر میجر ایکسپینس ہے اور فوڈ میں انفلیشن کم ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا، یہ ایک بڑی پازیٹیوٹی ہوگی. لہٰذا ہم جو سنگل ڈیجٹ کا ہم نے مہنگائی کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ پورا کر دیں گے انشاءاللہ. تو باقی یہ جو ہے بینگ اپوزیشن ان کے کنسرن جو ہیں یا ان کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ کرنا حق ہے، ان کو مینڈیٹ ہی اس بات کا ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں ہماری جہاں کہیں پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے یا جہاں ڈاؤٹ ہے انہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو پازیٹیو لے کے ہمیں اس کے مطابق پرفارم کرنا چاہیے. تاکہ دیکھیں یہ عوامی ایک ڈاکومنٹ ہے. بجٹ جو ہے دنیا کا سب سے سیریس ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، جس پہ پوری اسمبلی یا پوری حکومت جس پہ کھڑی ہوتی ہے اور جس کو لے کے اس کی پرفارمنس یا اس حکومت کی کریڈیبلٹی جو میجر ہوتی ہے یا ناپی جاتی ہے. لہٰذا ہم نے ایک بجٹ ڈاکومنٹ دیا ہے تو ہمارا مطلب وہی ہے جو ہم نے بجٹ ڈاکومنٹ. تو یہ جو فوڈ انفلیشن جو آج بات جو کی ترین صاحب نے کہ 13% ہے اور فوڈ جو ہم جو امپورٹ بڑے امپورٹر بن گئے ہیں، یہ نیکسٹ ایئر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کمی واقع ہوگی چیزوں میں؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں بڑی جو امپورٹ ہے، بڑی امپورٹ 4 چیزوں کی ہو رہی ہے. ایک اس سال گندم کی بڑی امپورٹ ہوئی ہے. گندم کی امپورٹ کی اگلے سال ہمیں اس سال تھوڑی بہت ضرورت پڑے گی، اگلے سال بالکل ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے اس سال بھی 1.5 ملین ٹن ضرورت سے زیادہ پیدا کی ہے. اگلے سال ہم توقع کرتے ہیں کہ ہم کو 4 ملین ٹن ضرورت سے زیادہ پیدا کر دیں گے. چونکہ اس وقت ایک اسپیکولیشن کا ماحول چل رہا تھا تو ہم تھوڑی سی امپورٹ کریں گے گندم، لیکن ہمیں کوئی ایس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے ہم نے زیادہ پیدا کی ہے. دوسرا ہمارا جو جس طرح کی گنے کی فصل ہے، گنے کے ہمیں چینی کی امپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم ضرورت سے کوئی 1.5 ملین ٹن زیادہ پیدا کرنے جا رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے جو بڑا ایک انکریزنگ ٹرینڈ تھا اس کا دالوں کی امپورٹ کا وہ ریسٹ کیا ہے اور 9 سے ہم نے کوئی 129 ملین ٹن کی امپورٹ کم کی ہے. اس سال فردر امپورٹ کم کرنے جا رہے ہیں. پھر ہم بات کر رہے ہیں اس کی، آپ کہہ لیں کہ ہماری ایڈیبل آئل کی جو امپورٹ بڑھ رہی ہے، اس کو یہ 1970 سے لے کے آج تک اس کا ایوریج 12% کے حساب سے گروتھ بڑھ رہی ہے. جتنی پچھلی گورنمنٹ ہیں یہ اس ٹرینڈ کو ارسٹ نہیں کر سکی. ہم نے جو ہم لائے ہیں یہ جو آپ کہہ لیں ڈرائیو لائے ہیں اس کی آلیو آئل کی یا آپ کہہ لیں زیتون کی، وہ ایک بڑی سکسیسفل ہوئی ہے کمپین. اس کمپین کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیوچر میں ہم اس کے ایکسپورٹر بنیں. تو آپ کو فوڈ پرائسز کم ہوتی نظر آ رہی ہیں نا چیمہ صاحب؟ اگلے سال آپ کو فوڈ پرائسز کم ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی. لیکن ایک اور چیز کاٹن کے حوالے سے بات کر لیں، پرویز صاحب کا تعلق ایسے، علی صاحب کا تعلق ایسے. پچھلے سال ہماری کاٹن کی جو پروڈکشن ہوئی تھی یہ آپ کہہ لیں کہ 5.7 ملین ٹن بیل ہوئی تھی. اس سال ہم توقع کر رہے ہیں کہ 9 ملین بیل سے زیادہ ہو جائے گی. ہمیں پچھلے سال میجر سیٹ بیک سندھ سے آ گیا تھا. سندھ کا 44 لاکھ کا ٹارگٹ تھا، 18 لاکھ انہوں نے کیا، وہ سیٹ بیک آ گیا. پنجاب اپنا 80% ٹارگٹ کر گیا تھا اور بلوچستان اپنے ٹارگٹ سے زیادہ کر گیا تھا. ہم توقع کرتے ہیں کہ اس سال سندھ بھی کوئی بہتر کر جائے گا اور ہم کو 9 ملین بیل جو ہے پیدا کر دیں گے. لہٰذا ہمیں اس کی بھی امپورٹ ہماری کم ہوگی ورسز لاسٹ ایئر کاٹن کی بھی. اس بات کے باوجود کہ $2.5 بلین کی فردر آپ کہہ لیں کہ مشینری امپورٹ ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہماری آپ کہہ لیں پرچیز جو ہے کاٹن کی جو امپورٹ ہے وہ کم ہوگی. لہٰذا ہم اوور آل فوڈ میں اگر دیکھیں تو ہم ٹرینڈ کو اریسٹ کریں گے اور ریورس کریں گے انفلیشن کا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. کنڈی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہماری کراپس اچھی ہو رہی ہیں ہمیں امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا. جب ایگریکلچر سیکٹر امپروو کرے گا تو آٹومیٹکلی فوڈ انفلیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور نیکسٹ ایئر جو ہے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں ہو جائے گی. دیکھیں اب تو انہوں نے اپنے لیے 1 سال کی ایکسٹینشن مانگ لی نا کہ اگلے سال بات کریں گے بجٹ کے بعد جب یہ چیزیں آ جائیں گی. اور اچھی بات ہے کہ ہمارا ملک جو ہے کہ ایگریکلچر ملک ہے. اگر گندم بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے اور گنے کی بمپر کراپ ہوئی ہے تو ہم امید کرتے تھے کہ اس بجٹ میں پھر آٹا اور روٹی سستی ہوتی، چینی سستی ہوتی،
सब्जियां और फल सस्ती हो जाती और साथ साथ दवाइयाँ भी सस्ती होती, तो गरीब लोगों का ये आइटम है ना। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास वाफिर भी बार में गंदम है, तो मतलब फिर तो रोटी सस्ती होनी चाहिए। और मैं इस बात से एग्री नहीं करता जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की अपने क्लिप दिखाया कि पिछले 10 साल में एग्रीकल्चर में कुछ नहीं हुआ। जब 2008 में हमें हुकूमत मिली थी, उस वक्त हम एक जंग की सूरत हाल में थे। स्वात ऑपरेशन भी था, अफगानिस्तान के साथ जो चीज़ थी, बारूदों का ढेर था इस मुल्क में, खुदकुश धमाके भी हो रहे थे, सैलाब भी फेस किए। हमने पहले साल हमने गंदम जो है वो इम्पोर्ट की थी, लेकिन जब हमारी हुकूमत आई हम गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में थे और हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त भी फाइनेंशियल क्रंच थे इस दुनिया में। लेकिन अगर हम इनकी बात मान लेते हैं जो ये हमारे भाई बात कर रहे हैं, तो फिर तो चाहिए कि हमारी जो अगर ये इतनी अच्छी पिक्चर अगर है, तो फिर तो ये रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, अच्छा आवाम पे आना ठीक है। फिर तो ये रोटी महंगी नहीं होनी चाहिए रोज़ाना की बेस पे, फिर ये चीनी नहीं महंगी होनी चाहिए। मुझे पिछले दिनों मेरे पास पोल्ट्री एसोसिएशन के हमारे दोस्त मुलाकात के, उनके प्रेसिडेंट भी मौजूद है। वो जो रोना रो रहे हैं, कभी आप उनको टीवी प्रोग्राम में आपको पता चल जाएगा पोल्ट्री वालों की क्या सूरत है इस वक्त, मतलब है वो तबाही के दाने पे है, वो अपना कारोबार बंद करने की पोजीशन में है। और अगर हम पीटीआई के अपने दोस्तों से पूछेंगे, बोल रहे हैं कि पोल्ट्री तो इतनी ज़बरदस्त है और जो है वो मुर्गी इतनी महंगी हो गई है, लेकिन उनकी जो अशिया हैं वो उससे भी बहुत ज़्यादा महंगी है जो कि उनको फीड करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, मतलब अगर हम बैठे अपने दोस्तों के पास पीटीआई के, तो मतलब है कि बड़ा सुनहरा सा पाकिस्तान और बड़ा मतलब है कि ऐसा अच्छा पाकिस्तान है कि मतलब है कि कोई मतलब है कि चीज़ मतलब है कि उसमें एग्रीकल्चर में भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यही कहते हैं कि जी खाद की कीमत बढ़ गई, बाकी चीज़ों की कीमत बढ़ गई, तो फिर इसी वजह से जो है ना, अगर सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है, सब्सिडी बढ़ाई है, तो चीज़ें जो हैं वो दूसरी तरफ महंगी हुई हैं। नहीं तो फिर बम्पर क्रॉप हुई है ना, कह रहे हैं बम्पर क्रॉप हुई है ना। अब मेरे पास अगर वाफिर मेरी अगर सालाना खपत है 100 बोरी गंदम की, ठीक, मेरे पास इस साल 200 है, ठीक, तो 100 को तो या मैं बेचूंगा या मार्केट में आएगी। जब मार्केट में आएगी तो चीज़ सस्ती होगी। इकोनॉमिक तो यही कहती है ना, ठीक, यानी अब क्या मैं वही तलब और रसद वाला या वो 100 बोरी में उठा के अफगानिस्तान भेज दूँ। वो तो मेरे पास तो वसाइल नहीं कि मैं अफगानिस्तान, तो गवर्नमेंट ही भेजती है। चली तो जाती है ना कुंडी से, तो चली भी नहीं जाती है, वो ऐसे जाती है कि बॉर्डर पड़ी होती है, स्टैंप हो जाती है और वापस उसी बॉर्डर से आती भी नहीं, उधर ही पड़ी होती है, बॉर्डर पर वापस आ जाती है, कागजों में चली जाती है, वापस आ जाती है महंगी। ठीक ठीक, मैं एक वक्फा ले लूँ अली परवेज साहब, तो वक्फे के बाद आते हैं तो फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अली परवेज मलिक साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, जमशेद चीमा साहब मेरे मेहमान हैं। अली परवेज मलिक साहब, फैसल साहब का पॉइंट ये है कि अगर चीज़ें ठीक हैं तो उसका असर आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, वहाँ पे जो है ना उसको रिलीफ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। फिगर्स बहुत अच्छे हैं, ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो रही चीज़ें? मेरे लिए देखें, चीमा साहब नहायत ही काबिल एहतराम है, मेरे भाइयों की तरह हैं। उन्होंने अब ये फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ज्वाइन की है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें कम अज़ कम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बेहतर होना शुरू होंगी, क्योंकि जो पिछले इनके मिनिस्टर थे वहाँ पे, बल्कि वो आज इनके साथ मिनिस्टर तो मौजूद ही हैं, उन्होंने तो असेंबली के फ्लोर के ऊपर आके कहा था कि मुझे नहीं पता कि गंदम की फसल कहाँ चली गई है। तो अगर गवर्नेंस बेहतर होगी तो यकीनन चीज़ें भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और उसका इफेक्ट सड़क के ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज तक जो हमारे फूड सेक्टर है, इसकी जो इंपोर्ट है 11 महीने की, वो $7.5 बिलियन है और ये तकरीबन साल की $8 बिलियन के करीब हो जाएगी। और इसके अंदर अगर वो एग्रीकल्चर की, आप जो कॉटन का इस दफा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वो ऐड कर लें, तो ये $10 बिलियन का एडिशनल बर्डन हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के ऊपर है, जिसने आपने देखा है कि करेंसी को भी प्रेशर में ले हैं और चीज़ों को क्या हुआ है। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि चीमा साहब, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस भी है, ये उसके ऊपर जब ध्यान देंगे तो चीज़ें अगले साल बेहतर होनी चाहिए, बिकॉज हम सब पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। अच्छा, अब जो इन्होंने पहले महंगाई के ऊपर जो बात कर रहे थे, देखें मैंने तो आपको कहा कि उसकी प्रैक्टिकल वैलिडेशन आपको इलेक्शन के रिजल्टों के अंदर नजर आ गई है। और मैं यहाँ पे आपके पास ऑन ये जो, क्योंकि चीमा साहब ने बात की कि हम बेस को ब्रॉडन करना चाह रहे हैं, मैं उनकी वो गुजार करता जाऊं कि जो मैंने जो बात की थी, हकायक जो पेश किए थे, वो इनके बजट डॉक्यूमेंट के ऐन मुताबिक हैं। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जब हुकूमत खत्म हुई थी, तो जो स्प्लिट आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के दरमियान में था ना, वो लगातार इनके जो 2-3 साल के बजट आए हैं उसके अंदर वर्सन होता गया है। और अगले साल जो एडिशनल रेवेन्यू इन्होंने इकट्ठा करना है वो 1100 अरब का है, जिसमें से 66% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। तो ये बेस कहां पे ब्रॉडन हो रही है और कहां पे अमीर लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आ रहे हैं, ये कम से कम नंबरों के अंदर नजर नहीं आ रहा। प्राइवेटाइजेशन का 250 अरब इन्होंने लिखा हुआ है। आज तक इनसे पूछें, ये क्या 1 रुपए भी इन्होंने इस साल के अंदर रियलाइज किया है कि नहीं किया?
100 अरब रुपए का गैप आएगा जो इनके अपने मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमने एसएमएस और वो जो डेटा और कॉल के ऊपर एफईडी को विड्रॉ कर लिया, ये बात है। उसके बाद कहते हैं जी पॉइंट ऑफ सेल जो अभी तक 50 साल के अंदर हमने जो इंटीग्रेशन की है दुकानों की, रिटेलर की, एफबीआर के साथ 50 साल के अंदर 10,000 पॉइंट ऑफ सेल लगाए हैं। ये कहते हैं 1 साल के अंदर ही हम 50,000 और ऐड कर देंगे। तो आपको क्या ये चीजें प्रैक्टिकल लगती हैं? और अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको समझ आनी चाहिए कि यही वो वजह है जिसकी वजह से आईएमएफ ने कहा है कि हम आपका टेक्निकली प्रोग्राम सस्पेंड कर रहे हैं, अब आपका रिव्यू सितंबर में लेके जाएंगे। और इस बजट के अंदर इन्होंने लिखा है कि जी हमने 500 अरब रुपए जो है वो आईएमएफ से लेने भी हैं। तो जब खसारा भी स्काई रॉकेट करेगा, आईएमएफ के पैसे भी नहीं आएंगे, तो आप मुझे बता दें क्या होगा? नोट छपेंगे, और जब नोट छपेंगे तो वो और महंगाई का तूफान आएगा। तो इनको कहें कि अपनी जो गवर्नेंस है उसके अंदर जो गैप्स हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, डिनाइल से बाहर आए। अगर ये गूगल और याहू के सर्वे के ऊपर बैठे रहेंगे तो गरीब आदमी का तो कुछ उम्र निकल जाएगा। तो मेरी इतनी सी मुदबाना गुजारिश है। शौकत तरीन साहब ने तो आज खुद कहा कि भाई ये नोट छापना मसले का हल नहीं है, वरना देखिए मैंने तो आपके सामने कहा है ना जी, इनके अपने कागजों के आगे 3600 में मैंने आपको 1000 अरब का आपको एडिशनल बोर्ड बता दिया जो आएगा आगे। चीमा साहब ये तो आप फिगर्स हैं, इसकी जंग तो रहेगी, लेकिन जो आज फॉर्मूला खटक साहब ने पेश किया उन्होंने कहा जी कि हमें आवाम ने दोबारा इस वजह से मुंतखब किया क्योंकि हमने परफॉर्मेंस दिखाई थी और इन्हें आवाम ने मुस्तरद कर दिया। जो अली परवेज साहब कहते हैं जो बाई इलेक्शन हुए हैं 12 में से 11 बाई इलेक्शन जो है वो अपोजिशन जीती है, तो क्या खराब परफॉर्मेंस की वजह से आवाम पीटीआई को मुस्तरद कर रही है? नहीं, मैं समझता बेसिकली ज़्यादातर सीटें जो पंजाब में या सिंध में जो बाई इलेक्शन हो गए हैं, सिवाय एक ये वाली सीट जो थी अपना खटक साहब की वाली सीट जो थी, और उसमें भी आप कह लें कि देयर वाज वेरी कंट्रोवर्शियल किस्म का बिहेवियर हमारे अपने लोगों का। अदरवाइज वही सीटें थी जो मुस्लिम लीग नून के लोग जीते हुए थे और दोबारा वही जीते हैं। वाडा साहब की सीट गई, यहाँ नौशेरा गई था। वापडा साहब वाली सीट जो है वो एक एक्सेप्शन थी डेफिनेटली, आप कह लें, और वहाँ जो सिटिंग गवर्नमेंट थी जो जिस तरह वो करती है आपको पता है। लेकिन बहरहाल हम वहाँ सेकंड भी नहीं है, लिहाजा वहाँ पे हम इस बात को मानते हैं कि हमारे लोगों ने आप कह लें या हमारे वहाँ जो मुतलका जो बंदे थे उसने परफॉर्म नहीं किया, अपने हल्के में कोई राब्ता नहीं रखा, तो लोगों ने उसका रिएक्शन दे दिया। अदरवाइज सीटें जो थी पहले बड़े वाजे मार्जिन से जीते थे। हमने वजीराबाद की सीट पे हमने मार्जिन कम किया, हमने डस्का की सीट पे मार्जिन कम किया, हमने बहुत सारी सीटों पे मार्जिन कम हुआ है और हम जीते भी हैं। लिहाजा वो जो बात ये करते हैं जो जिसे पैरामीटर बना रहे हैं अली परवेज साहब, ये बाकी लोग, ये बात गलत है, ठीक नहीं है। मसलन वजीराबाद की सीट हम हारे हुए थे 30,000 वोट से ज़्यादा जीते हुए थे, हारे थे। इस बार हमको 4,000 वोट से 3,500 वोट से हम हारे हैं, तो हमने इम्प्रूव किया है। ये अगर ये बात करें हम डस्के की सीट जो है ये हमने तकरीबन कोई 45,000 वोट से हारे थे, अब वो मतलब 8 या 10 या 12,000 वोट से हम हारे हैं। सो सिर्फ ये बात नहीं है। बेसिक जो बात आपने वो की है कि परवेज खटक साहब की कहते हैं महंगाई नहीं, अपना गुर्बत नहीं है, गुर्बत तो डेफिनेटली इस मुल्क में है। वो अली परवेज साहब को पता है कि इनके दौर में कितनी थी, हमारे दौर में कितनी है। आप कह लें कि अगले सालों में क्या फिगर्स हैं। वो इन स्पाइट ऑफ कोविड हमारी परफॉर्मेंस दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क हैं जिनकी जीडीपी ने। अली परवेज साहब जो रेफर कर रहे थे हफीज पाशा साहब को, कहते हैं कि पहले 33% थी, अब तो 40 to 45% है, यानी लगभग मुल्क के अगर 22 करोड़ आबादी है तो 9 से 10 करोड़ लोग जो है वो खते गुर्बत से नीचे चले गए। देखें, पाशा साहब की बात को मैं क्रेडिबल नहीं समझता। उनकी वाइफ MNA मुस्लिम लीग नून की और पहले वजीर थी वो। अब अच्छा, दूसरा ये कि जो आप कह लें ये जो आप इकोनॉमिस्ट हैं ये अपने हैं, साफी अपने इकोनॉमिस्ट अपने ये जो हाँ सच्ची बात है, साफी अपने इकोनॉमिस्ट अपने नंबर भी अपोजिशन के अपने और गवर्नमेंट के अपने। नंबर देखें सर, नंबर जो आपने इंटरनेशनल डील करना हो तो फिर नंबर अपने नहीं होते, वो जिम्मेदारी वाली बात है। ये सिर्फ आपने एक मजमून लिखना है या आपने कोई स्टेटमेंट देनी है तो वो अपनी है। कुंडी सर, ये अब एक और डेवलपमेंट इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से लीडर ऑफ दी अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब सबको जमा कर रहे हैं, अपोजिशन का एक मुश्तरका लाए अमल बनाया जाए, वो है इलेक्शन कमीशन की भी कुछ रिजर्वेशन आई है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि आपको तो सूट ही नहीं करते सही साफ शफाफ इलेक्शन, आप किस मुँह से इंतखाबी इस्लाहात की बात? देखिए हमें साहब, पहले तो मैं फवाद चौधरी साहब को इतना संजीदा मैं तो नहीं लेता, शायद आप लेते होंगे इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि ये पता नहीं कि अगली इलेक्शन कैंपेन जब होगी वो किस जमात की कैंपेन कर रहे होंगे, और वो एक फैक्ट है। अगर आप उसका एवरेज निकाल लें, मुशर्रफ साहब हमारे साथ शायद PMLN के दौर में थोड़ी सी ब्रेक थी, मुझे याद नहीं किधर थे,
اور پھر اب پی ٹی آئی. تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اگلی کمپین کسی لے کر رہیں گے, اور کیا پتہ کل چیمہ صاحب کے ساتھ یہ وہ کر رہے ہوں پروگرام اور کہہ رہے تھے میں نے 5 سال کے بہت سمجھایا ان کو میں, لیکن میری بات نہیں سمجھ رہے تھے. تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ابھی یہ کر رہے ہیں, جیسے ان کا بھی مطلب ایک وتیرہ ہے جس طرح کر رہے ہیں. تو جہاں تک سنجیدہ بات ہے وہ انتخابی اصلاحات کی بات کر لگے. دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن نے اے پی سی بلائی ہے, ڈیفینیٹلی تمام جماعتیں جو ہیں اپوزیشن میں ان کو بلائیں گے, ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا جب پارلیمنٹ میں ہنگامہ رہی ہوئی تھی, اس کے بعد اسپیکر صاحب آئے, لیڈر آف دی اپوزیشن نے پوائنٹ آف آرڈر میں بات کی, تو اسپیکر نے کہا کہ آپ یہ عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے کہا تھا کہ واپس ڈپٹی اسپیکر کے خلاف, اور میں کمیٹی بناؤں گا اور ہم ان کو دیکھیں گے بلس کو کہ کیسے ہوا. تو یہ انہوں نے آفیشیلی اناؤنس کیا تھا فرام ہز چیئر کہ میں اپوزیشن اور حکومت کے ارکان کی ممبر لوں گا اور ہم اس کو دیکھیں گے. اب یہاں پہ تو سنجیدگی کا یہ مظاہرہ ہے کہ اگلے دن بابا روان صاحب بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایسی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب اسپیکر کی اپنی بےزتی کس نے کی ہے؟ پی ٹی آئی نے کی, ہم نے تو نہیں کی ہے. اب بابا روان اپنا سکور پورا کر رہے تھے, اس کو چیئرمین سینٹ نہیں بنایا, تو اس نے تو کہا چلو میں ادھر ہی اپنا, کیونکہ بہت عرصے بعد نمودار ہوئی اور انہوں نے یہ بات کر دی. اب دیکھیں یہ چیز اسپیکر نے کہہ دی ہے, اسپیکر اس کا ہم نے اس کی بات مان لی ہے. اب اسپیکر بتائیں کمیٹی کب بنا رہے کب نہیں بنا رہے چیزیں. اب جو انہوں نے اصلاحات کی ہیں اس پہ الیکشن کمیشن کی ریزرویشن ہے. اب ان کی کہتے ہیں الیکشن, ان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے بات کرنے والا. دیکھیے الیکشن کمیشن کو تو آپ نے لگایا, جیسے ہمیں آپ دیتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین آپ لوگوں نے حکومت اور اپوزیشن نے لگے, تو آپ نے لگایا, ہم نے نہیں لگایا. اب بات یہ ہے کہ جہاں پر جو ڈیلیمیٹیشن یا سیٹیں بڑھانے کی بات ہے, جہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ووٹرز کے ذریعے ہو, آبادی کے ذریعے ہو, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. آپ نے اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے, 2/3 میجورٹی سے پارلیمنٹ سے پاس کر کے پھر آپ نے آگے بھیجنا ہے. پوری حیثیت ہی چینج ہو جائے گی. اچھا, آپ نے ای وی ایم کی جو بات کی ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے اس کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا, ہم نے چیک کیا, اس میں بہت سے فلاز ہیں. اچھا, جہاں تک اوورسیز کا ووٹرز کا ہے, یہ بہت ہمارے پی ٹی آئی کے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ شاید اپوزیشن اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ ووٹنگ مس, ہم کہتے ہیں بالکل لے, لیکن شفافیت پہ بات کرنی ہے. اب شفافیت کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا جاتا ہے, تو وہاں پہ شفافیت ہم پہ کہتے ہیں کہ اس میں شفافیت ہو, بالکل ان کا حق بنتا ہے. اب میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ ٹھیک ہے آپ بڑے مطلب ہے کہ بیان دے رہے ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت ختم ہو جائے اور یہ مشین خدا نخواستہ آپ کے خلاف چل جائے, پھر آپ کیا کریں گے اس مشین کے ساتھ؟ ٹائم مشین تھی ہاں نا, ہو جاتی ہے نا, کبھی کبھی ہو جاتی ہے نا. تو پھر اگر یہ ہو گئی تو پھر یہ بولیں گے یہ ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا, ہاتھ ہو گیا. تو ایسا ہم تو کہتے ہیں الیکشن کمیشن مضبوط ہو, الیکشن شفاف ہو. ہمیں اگر لوگ ووٹ نہیں دیں گے نہ دیں, ہمیں ووٹ ان کو دیں گے یا کسی اور پارٹی کو دیں, لیکن الیکشن کم از کم شفاف ہو, اس پہ اعتراض کسی پارٹی کو نہ ہو, پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. ہم تو کہتے ہیں کنسنسس اپوزیشن کا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل, اور ہم تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ادھر وہ بات نہ ہوئی تو ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے, کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن کی بھی اعتراضات ہیں اور اپوزیشن کی بھی اعتراض. دیکھیں آپ پارلیمنٹ میں کس لیے آتے ہیں؟ قانون سازی کے لیے آتے ہیں. ابھی تو لوگ کہتے ہیں وہ چودھری امور حسین ان سے بہت بہتر تھا, کم از کم کچھ کسی کو بولنے تو دیتا تھا. یہ تو بولتے بھی نہیں, کہتے میں نے پاس کر دیا, میں جو ہے ہم نے 3 دفعہ گن لیے ہیں. بھائی آپ روزانہ کہتے ہیں پارلیمنٹ پہ کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ڈیلی کی بیس پہ, تو یہ ان کے ملازمین کا کیا کام ہے؟ اگر اپوزیشن کورم پوائنٹ آؤٹ کرے گی, اگر وزیر اعظم بھی اسپیچ کر رہا ہوتا ہے, اسپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو کاؤنٹ. ٹھیک بات, کہتے ہیں ہم نے 3 دفعہ کاؤنٹ کر لیا, 4تھی دفعہ میں زحمت نہیں کریں گے. تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا. علی صاحب میں وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد جو احسن صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے, اس پہ بات کرتے ہیں, پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. فیصل کریم کنڈی صاحب, جمشید چیمہ صاحب اور علی پرویز ملک صاحب میرے مہمان ہیں. علی پرویز صاحب, احسن اقبال صاحب نے کہا کہ 1 پارٹی سسٹم نافذ نہیں ہونے دیں گے اور الیکشن کمیشن پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے, تو بڑی خطرناک بات ہے کہ کیا کوئی ایسا پلان ہو رہا ہے؟ کوئی ایسی؟ میں بالکل اس پہ آ جاتا ہوں جی, بٹ چیمہ صاحب نے کیونکہ ڈسکا کے ضمنی الیکشن میں بتایا کہ ان کا کس طرح سے ووٹ بینک بڑھ گیا, میں وہ فیکچوئل پوزیشن آپ کو بتا دوں. جب جنرل الیکشن ہوا نا, ان کے 2 امیدوار میدان میں تھے. ایک آزاد لڑ رہا تھا عثمان عابد صاحب, اور ملی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ لڑ رہے تھے. عثمان عابد صاحب کو 57,000 ووٹ پڑے تھے اور ملی صاحب کو 61,000 ووٹ پڑے تھے. تو کمبائنڈ اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا 1,18,000 ووٹ پڑا تھا, جو کہ ریڈیوس ہو کے جب ضمنی الیکشن میں عثمان عابد صاحب نے ملی صاحب کو سپورٹ بھی کی اور ایک ان کا کینڈیڈیٹ میدان میں تھا, تو 93,000 ووٹس ان کو ملے. تو ان کا ووٹ بینک تقریباً 25,000 سے کم ہوا تھا. اب آ جائیں کہ جو یہ لیجسلیشن اور احسن صاحب نے جو بیان کیا
کی ہے. دیکھیں اب اس میں لیجسلیشن کے اندر ایک تو پروسیجرل گیپس ہیں جس کی طرف کنڈی صاحب نے بتایا کہ کورم ہی موجود نہیں تھا, آپ نے بلڈوز کرتے گئے, آپ نے اپنے طریقے سے اپنی ذہن میں پاس کروا لیا, تو وہ اٹ سیلف کانٹروورشل ہے. اب دوسری چیز جو احسن صاحب نے کی ہے وہ بڑی ضروری ہے. دیکھیں یہ جو ووٹر لسٹوں کا کام جو ہے اب یہ جب نادرا کو دیں گے, اور نادرا آپ جانتے ہیں ایک ایگزیکٹو کا ایک آرم ہے, تو آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کی جو آئینی جو ان کی اتھارٹی ہے اس کے اندر انکروچ کر رہے ہیں, اور آپ یہ کسی بھی قانونی ترمیم کے ساتھ نہیں کر سکتے, تو آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف احسن صاحب نے اشارہ کیا کہ آپ یہ ووٹر لسٹوں کا کام اور یہ سارا اس طرح اپنی مرضی سے نہیں شفٹ کر سکتے. دوسری بات مجھے بتائیں کہ اوورسیز ووٹرز کی جو بات ہے, کیا ہم سب چاہتے ہیں کہ جی وہ لوگ جو ہمیں $29 بلین $30 بلین بھیجتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نمائندگی کا طریقہ کار ہونا چاہیے, پر کیا ان کو آپ نے الیکشن لڑنے کے لیے ان کو پرمیشن دینی ہے, ان کے لیے مخصوص سیٹیں رکھنی ہیں, ان کو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے نمائندگی دینی ہے, آئی ووٹنگ دینی ہے؟ یہ چیزیں بیٹھ کے کسی سیریس جگہ کے اوپر پارلیمنٹ میں پھر وہی قانون سازی جو بالکل ڈسکس ہوں گی. تو اس کے لیے شہباز صاحب نے یہ ایک پلیٹ فارم جہاں پہ بیٹھ کے جو حکومت کو کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا, تو انہوں نے یہ ایفرٹ کیا ہے, کیونکہ ان کی جو سوچ اور ان کا جو نظریہ ہے وہ میرے خیال سے اس کے اندر ریفارم شروع بھی ای وی ایم سے ہوتی ہیں اور اختتام بھی اس کا ای وی ایم کے اوپر ہوتا ہے, جو ایک سمپلی ایک ڈیوائس ہے جو آپ کے الیکشن ریزلٹس کو جلدی کمپائل اور کاسٹ کروا سکتی ہے. پروپوزل سامنے آئے گا ابھی دیکھیں بالکل, بیکاز یہ ہمارا دیکھیں پہلی تو چیز میں نے آپ سے کہا کہ نیتوں کا فقدان ہے نا, کہ اگر نیت ٹھیک کر لیں تو شاید ان میں سے آدھے کاموں کو کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو. یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جی وہاں پہ جو ڈی ایچ پی تھا جس کا نام بدل کے وہیں پہ لگ جاتا تھا, وہ کون تھا جس نے وہاں پہ چیف الیکشن کمشنر کا فون نہیں اٹھایا جب اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی میرے پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے ہیں, دھند آ گئی ہے ڈسکا کے اوپر. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر جب یہ ارنسٹلی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ کنڈی صاحب کی پارٹی بھی اور ہماری پارٹی بھی ملک کی فلاح کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, کیونکہ الیکشن کمیشن اور یہ اگلا جو اگر الیکشن ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے اس کے اوپر ہماری اگلی نسلوں کا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ہم اسی کنڈیشن میں بالکل صحیح. یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کے کرنے میں آپ کی نیت پہ ہی شبہ ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ پہلے آر ٹی ایس سسٹم کے تھرو یہ آئے, اب یہ کوئی اور گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں جس سے اگلا الیکشن جو ہے وہ مینیج کرے, اور احسن صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن پر ہم قبضہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو. دیکھیں بیسیکلی بڑے گندے لفظ بولتے ہیں اور ماضی بالکل اپوزٹ ہے. مطلب یہ جو 85 کا الیکشن یا 88 کا الیکشن یا 90 کا الیکشن, میاں صاحب کون سا الیکشن فکس کیے بغیر جیتے ہیں؟ میاں صاحب نے آلموسٹ ہر بار باری فکس کی ہے, باہر جانے کی بھی فکس کی ہے, واپس آنے کی بھی فکس کی ہے, یہاں پہ الیکشن جیتنے کی بھی فکس کی ہے, اور آگے آپ کہہ لیں کہ کوئی گیم فکس کیے بغیر نہیں کھیلے. تو وہ مطلب وہ تو اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابی اصلاحات تو آپ کو کرنی چاہیے کہ آپ کا اگر ہر الیکشن متنازع ہو جائے وہ اپوزیشن کر دے یا گورنمنٹ کرے. آج بھی جو ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی میں, علی اور کیا نام ہے کندی صاحب, ہم تینوں علیحدہ بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے الیکشن کی جو آپ کہہ لیں قوانین ہیں یا اس کا طریقہ کار ہے اس میں کوئی گیپ ہے. بیسک الیکشن کا جو لفظ ہے وہ تو ہوتے فری اینڈ فیئر ہے. جمہوریت تو شروع ہی فری اینڈ فیئر سے ہوتی ہے. اب فری اینڈ فیئر کو انشور کرنے کے لیے کسی نے بیٹھنا ہے, کسی نے اب تجاویز دینی ہے, کسی بات پہ کنسنسس بلڈ کرنا ہے, تو کنسنسس بلڈ کریں بیٹھ کے, کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کنسنسس بلڈ کریں گے اگر آپ یہ باتیں مان لیں. بھئی آپ جمہوریت میں عدالت ہوتی ہے, آپ نے اس کو سرخرو ہونا ہے, اس کے سامنے جانا ہے, وہ آپ کا علیحدہ ایشو ہے. آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کا دکھ دور کرنے کے لیے. سب سے بڑا دکھ ہو سکتا ہے کسی بندے کو کہ ووٹ کسی اور کو دے اور وہ جیت کوئی اور جائے. پارلیمنٹ میں لائیں, اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اسپیکر بھی کہتے ہیں ریویو, بابر احمد صاحب کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں چیز, خود آپ کے لوگ بلڈوز کر رہے ہیں چیزوں کو. نہیں بلڈور تو آفٹر 4 ایئر والی بات ہوگی نا, آفٹر 3 ایئر والی بات ہے. ہم تو پچھلے 3 سال سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آئیں بیٹھ کے ریفارمز کریں. ہم ایف اے ٹی ایف کی بات کریں جو ملک کی آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ضروری ہے, اس کی بات کریں تو کہتے ہیں آئیں بیٹھ کے پہلے ہماری نیب کی کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ نیب کے قوانین بنائے, کہتے ہیں پہلے پچھلے آپ کہہ رہے یہ کیسز ختم کریں. ہر بات کو جوڑ دیتے ہیں صلح سے, اور صلح کیا ہے کہ ہر برائی کو معاف کر دیں, ہر کرائم کو چھوڑ دیں, ہر منی لانڈرنگ کو بھول
سلجھیں تو پھر ہم بات کرتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہونا نہیں چاہیے. جمہوریت جس چیز کا نام ہے اس کا نام ہی شفافیت ہے, رول آف لا کی بات ہے. رول آف لا میں عدالت کا اپنا ایک رول ہے, نیب کا اپنا رول ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اپنا رول ہے, آئین کا اپنا رول ہے, اسمبلی کا اپنا رول ہے. سو اس نے اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. اسمبلی میں جو کام کرنے والا ہے وہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمیں اپنے ساتھ بڑھنا ہے, بات کریں. آپ ہمیں کریں کہ جی بیٹھ کے یہاں عدالت کا بھی فیصلہ ہو جائے, یہاں بیٹھ کے نیب کا بھی فیصلہ ہو, یہاں بیٹھ کے نہیں ہو سکتا نا. وہ فیصلہ تو وہاں ہے, سپریم کورٹ میں ہونا ہے یا ہائی کورٹ میں ہونا ہے یا نیب کورٹ میں ہونا ہے, یہاں نہیں سکتے. یہ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں. اس معاملے میں تو کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. یہ جو ہے اس طریقے کی ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن یہ کرنا چاہتی ہے, اپوزیشن وہ کرنا چاہتی ہے. نہیں, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو کیوں مانگتے ہیں ہم سے؟ اپنا آ کے یہاں الیکشن ریفارمز کریں. موقع کی طاق میں رہتے ہیں کنڈی صاحب آپ کے, چلو کوئی ایسا موقع آیا ایسا بیچ کے اندر سے کوئی بارگیننگ کر لیں. نہیں, یہ چیمہ صاحب جب آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ پچھلی حکومت کا تحفہ ہے, یہ سارے چور اور ڈاکو ہیں. تو پھر یہ دیکھیں, یہ ایک مہذب معاشرے میں چیز نہیں چلتی. آپ کیا ہمیں ریفارمز کرنا چاہیے؟ ہم نے تو یہ کہا کہ اسپیکر نے ہمیں کہا, بابا روان نے اس کو, میں موجود تھا وہاں پہ جی, پوری قوم نے دیکھا, بابا روان اس کو ہو گیا. اب دیکھیں ہم الیکٹرل ریفارمز سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے NRO مانگتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ NRO تو آپ جہانگیر ترین کو دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں لیگلی, مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ جو بیرسٹر صاحب کی, جو علی ظفر صاحب کی جو کمیشن بنے وہ بھی, وہ اگر رپورٹ دے دیتے ہیں کہ جی جہانگیر ترین صاحب بے قصور ہیں, ان کے ساتھ کیا لیگل اتھارٹی ہے کہ وہ اس کیسوں کو وڈرا کر سکتے ہیں؟ لاسٹ کنڈی صاحب, یہ آئینی حقوق پر سمجھوتا بلاول صاحب نے کہا, تو یہ کیا ہے آئینی حقوق 18ویں ترمیم سے مراد؟ کوئی پریشر ڈال دیں. 18ویں ترمیم ہے, NFC ایوارڈ ابھی تک آج بھی اگر آپ دیکھیں, آج ہمارے فارمر CM جو KP کے تھے, NP سے ان کا تعلق ہے, امیر حیدر صاحب, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ صوبوں کو جو اپنا آئینی حقوق دیں, جو ان کے شیئرز بنتے ہیں آپ ان کو دیں. اور جو ہے ابھی آپ دیکھیں انکانسٹیٹیوشنل یہ چیز چل رہی ہے, جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ ابھی تک NFC ایوارڈ ہی نہیں ہوا اس مطلب کہ کئی سالوں سے. تو اگر شیئر بنتے ہیں, باقی بہت سی ایشوز ہیں. اب سپوز اگر میرا تعلق ایک صوبے سے KP سے, ہمارے پانی کا مسئلہ ہے, ہمارے اب دیکھیں تمباکو کون پیدا کرتا ہے؟ KP. ٹیکس کون وصول کرتی ہے؟ فیڈرل 18 امendment کے ذریعے. اس کے بعد ہمارے بجلی کا ایشو ہے, ہمارے تیل کا ایشو ہے, ان سب چیزوں کا ایشو ہے. لیکن ہمارے صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بیچارے یہاں پر بول نہیں سکتے, کیونکہ عمران خان صاحب کے سامنے کیسے بول سکتے ہیں وہ؟ ٹھیک ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے صوبوں کے مسائل ہیں, ہم ان صوبوں کے مسائل کو ہمیں اجاگر کرتے ہیں. اگر چاروں صوبوں کو اگر ہمارے اب دو, جیسے آج انہوں نے کہا کہ ایک پاکستان, یہ کہہ رہے ہیں ہم ایک پاکستان, انہوں نے ایسے کہہ دیا آپ قانون پاس کر لیں, کیونکہ کل وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم گیس جو ہے میٹرز اور پائپ لائننگ اور گیس کے کام اپنے MNAs کو دیں گے. تو انہوں نے کہا آپ یہ قانون پاس کر لیں کہ جو اس کے اپوزیشن کی اس طرف بیٹھے ہیں ان کو ہم فنڈ نہیں دیں گے. تو قانون پاس ہو جائے تو ایک پاکستان ہوگا, اگر قانون پاس نہیں ہوگا تو پھر تو دو پاکستان ہو گئے. ٹھیک چیور صاحب, یہ آئینی حقوق پر تو آئینی حقوق پہ پریشرائز کر رہے ہیں, کوئی صوبوں کے آئینی حقوق کو بلاول صاحب جو کہہ رہے تھے غصب کرنا چاہتے ہیں, ہم کوئی پریشر نہیں لیں گے. نہیں, وہ دیکھیں آنیسٹلی مجھے سچی بات ہے, بلاول صاحب کے سٹائل سے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے. بلاول صاحب حکمران ہیں, بلاول صاحب اپوزیشن نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم حکمرانی بھی کریں اور پرفارم نہ کریں اور نان ایشو کو لے کے چلیں. آپ پچھلے 1 مہینے کا ڈیٹا نکالیں کہ سندھ کو نہری پانی کتنا مل رہا ہے اور پنجاب کو کتنا مل رہا ہے. پھر اب یہ ڈیٹا نکالیں کہ سندھ کی زراعت کتنی ہے اور پنجاب کی کتنی ہے, اور پھر آپ ان کی پریس کانفرنسز نکالیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا. یہ ہمیشہ نان ایشو کی بات, یہ اپنے عوام کا پانی چوری کرتے ہیں, ان کے فنڈ چوری کرتے ہیں, ان کو سیلاب میں ڈبو دیتے ہیں, ان کے لگنے ہوئے PSDP زرداری صاحب ڈائریکٹ حصہ لے لیتے ہیں. بلاول صاحب کی پارٹی میں ٹرانسپیرنٹ لوگ اگر دیکھتے ہیں نا, سچی بات ہے ہمیں خوشی سے دیوانے ہو جاتے ہیں یار کم از کم یہ تو ایک دانہ بچا ہوا ہے, بندہ ملتا ہے مشکل سے, تو وہی اس پہ دھیان دو. آپ کون سی بات کرتے ہو کہ وہ نان ایشو کی بات کرتے ہیں. صوبہ چاہتا ہے سر صوبہ چاہتا ہے کہ وہ کرپشن کرے, اسے پوچھے کوئی نہ. صوبہ چاہتا ہے عوام کو مار دے, کوئی نہ پوچھے. کراچی پہ قبضہ کر لے, کوئی نہ پوچھے. سڑکوں پہ وہ پلازے بنا لے, کوئی نہ پوچھے. منی لانڈرنگ کر لے, کوئی نہ پوچھے. پیسے دیتے جاؤ ان سے حساب نہ لو, وہ اپنے سٹوروں میں پڑی گندم کو کھا جائیں, کوئی نہ پوچھے. بھائی ایسا نہیں ہوتا, اس ملک کا قانون ہے, صرف آپ تو نہیں ہے نا. اگر آپ کا حق ہے تو وہاں رہنے والے 6 کروڑ لوگوں کا بھی حق ہے. ان 6 کروڑ لوگوں کو بھی تو دیکھنا کسی نے اس ملک. اور میں نہیں بات کر رہا, میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بات کر رہا ہے, تو سننا تو ہے اس کو, کیوں نہیں سنتے آپ اس کو؟ چلیں کنڈی صاحب اس پہ کامنٹ کریں گے تو پھر میں لاسٹ سپریم کورٹ کے اگر چیف جسٹس پہ شروع کرتے ہیں, باقی تو انہوں نے ایسی فضول کی بحث کر لی, اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہو سکتی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پچھلے NHA کمیونیکیشن منسٹری کے متعلق کیا کہا آپ نے سنا تھا؟ ریلوے کے متعلق سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے کیا کہا
تو یہ چیزیں اگر سپریم کورٹ پہ ہے تو پہلے تو آپ کی کمیونیکیشن منسٹر جو آپ کا بہت ہی چہتا منسٹر ہے، جس کے اوپر آپ بات ہی نہیں کر سکتے، یہ لوگ چیف مسئلہ وغیرہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، ان کی تو اسپیکر جب بات نہیں کر سکتا اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی کمیونیکیشن منسٹر کو جو ہے نا کوئی چھلانگے لگا رہا تھا ڈسکوں پہ، اس کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو چیمہ صاحب تو خیر پتنی اس کو تو یہ لاہور میں بیٹھے ہیں بالکل ہی نظر نہیں آیا. تو یہ باتیں کرنا جائے کہ فلانا یہ پی ایس ڈی پی میں حصہ مانگتے ہیں، فلانا مانگتے ہیں. میں اسلام آباد بیٹھتا ہوں، سوری اسلام آباد بیٹھتے ہیں، پھر بھی آپ کو شاید نظر نہیں آتا ہوگا کیونکہ اسپیکر کو سامنے نظر نہیں آیا. جب پارلیمنٹ میں نیچے بیٹھا تھا وہ سامنے اوپر بیٹھا، جب پوری پارلیمنٹ نظر آتی ہے اس کو ادھر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا وزیر جو ہے. تو آپ تو مطلب ہے کہ میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، باقی تو کچھ نہیں کر سکتا. اور باقی جو آپ کی دیکھیں ایسی باتیں نہیں ہے جو یہ بات ہے جی پی ایس ڈی پی میں. آپ مجھے بتائیں پی ایس ڈی پی میں کیسی سے معلوم ہے، ہم فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں ہمیں کیش دیتے. دیکھیے وہ بات کریں کہ جو جنون چیز ہو، اگر ہم بہت غلط ہیں ہمیں ٹانگ دینا، ہمیں ٹانگ دے ڈی چوک میں پھانسی دے دیں اگر ہم نے غلط لوگ ہیں. آپ کے پاس فرشتے ہیں جن کی کیا کیا لسٹ بتاؤں. وہ زلفی بخاری صاحب کدھر چلے گئے ہیں، وہ آپ کی وہ ثانیہ سم تھنگ تھی وہ کدھر چلی گئی ہے. آپ کے اپنے پی ایم کے اوپر کیسز ہیں، آپ کے سی ایم کی پہ کیسز ہیں، آپ کے اوپر سر کے کیسز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے. علی صاحب لاسٹ سینٹنس پروگرام دیکھیں، یہ جس طرح کہ کنڈی صاحب نے کہا یہ فضول کی بحث ہے. آپ کے پاس ایک آئین کے اندر ایک اسکیم، ایک طریقہ کار طے ہو چکا ہوا ہے. ہم سب کو اس اسکیم کے مطابق اپنے ملک کی، اپنے صوبے کی آبجیکٹیوز کو آگے لے کے چلنا ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو کوئی اس سے اختلاف ہے تو آئین کے اندر اس کو چینج کرنے کا ایک پروسیجر بھی لکھا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنے. اور جب اگر نہیں ہے، ان کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، یہ معاملات اور فورم تو ہے پارلیمنٹ. علی پرویز ملک صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، جمشید چیمہ صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.